اہل بیت کے در کی غلامی مل جانا، نبی کریم علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بن جانا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی نوکری اور غلامی مل جانا، یہ اہل ایمان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس پر بڑا خوبصورت واقعہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت عبداللہ بن عمر، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی، آپس میں تھوڑا سا ناراض ہوئے کسی بات پر۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عمر، عبداللہ بن عمر، ذرا سنبھل کے بات کرو، تم میرے غلام ہو اور جو تمہارے باپ ہیں عمر وہ میرے نانا کے غلام ہیں، اس لیے ذرا سنبھل کے بات کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں، تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر گھر میں آئے، آپ سے شکایت کی کہ آج حسن نے مجھ سے عجیب بات کی ہے، بڑی محفل میں لوگوں کے سامنے مجھے غلام کہا اور آپ کو غلام زادہ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سنا، آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا کہ بیٹا، اگر حسن نے یہ بات کی ہے تو میرا کام بن گیا ہے، اگر حسن نے ایسا کہا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، اگر حسن نے یہ بات کی ہے تو کاغذ قلم لے کے جاؤ اور ان سے یہ بات لکھوا کے لے کر آؤ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں اور عمر فاروق ان کے نانا کا غلام ہے، یہ ان سے لکھوا کے لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بابا سے یہ عرض کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوش محبت ہے اس نے انگڑائی لی اور فرمایا، بیٹا عبداللہ، بیٹا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ساتھ لیا اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن، آپ نے میرے بیٹے عبداللہ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرے غلام ہو اور آپ کے بابا میرے نانا کے غلام ہیں، تو آپ یہ ہمیں لکھ کر دے دیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ کے دے دیا، یہ تحریر لکھ کے دے دی۔ تحریر لکھ کے دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا عبداللہ، آج ہمارا کام بن گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو امام حسن مجتبی کی تحریر ہے یہ ہمارے لیے جنت کی دلیل ہے۔ آپ نے وہ تحریر لی اور اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ جب میرا وصال ہو یہ تحریر میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ یہ تحریر ہے لیکن یہ ہمارے لیے جنت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی غلامی مل جانا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو جانا یہ حقیقت میں بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ تحریر آپ نے میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا۔ تو وہ تحریر، وہ کیسی تحریر ہے؟ اس میں یہ صرف یہ تھا کہ عبداللہ میرا غلام ہے اور عمر میرے نانا کے غلام ہیں، یہ تحریر ہے صرف۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ تحریر وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، اس لیے کہ یہ تحریر میرے لیے جنت کی دلیل ہے۔ اور ادھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عمر سراج اہل الجنتی، عمر جنت کا چراغ ہے۔ تو دوستان محترم، آج اس دور کے اندر جو رافضی فکر کے لوگ ہیں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ اپنی نظریات کو، اپنی فکر اور سوچ کو اچھا نہیں رکھتے تو وہ ان کا قصور ہے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر سراج اہل الجنہ، حضرت عمر تو جنت کا چراغ ہے۔ اس لیے دوستان محترم، ناظرین، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل پاک ہے، اہل بیت اطہار ہیں، اہل بیت پاک ہیں، ان کی بھی محبت ہو، ان کی بھی تعظیم اور ادب ہو، اور حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، ان کی بھی محبت ہو، ان کا بھی ادب اور تعظیم ہو۔ اس لیے کہ جو ہم لوگ ہیں اہل سنت و جماعت، ان دونوں ہستیوں کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، اہل بیت پاک کا بھی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت یہ رافضی فکر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے اور خارجی فکر سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلفائے راشدین کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت پاک کے در کی غلامی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے پکے سچے غلام اور مومن بن جائیں۔